أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج چونکہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جو کہ کچھ دیر کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا، اور اس کے بعد کچھ تقاریر کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں، وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. بہت طویل خطاب ان کا ہو چکا ہے. رات 8 بجے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا وقت بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آج رات کے 12 بج گئے تو پھر جو 7 دن کے اندر اندر ووٹنگ کرانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر اس اجلاس کو اسی طرح شارٹ ایڈجرنمنٹ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے اگر رات کے 12 بجا دیے گئے تو پھر اس اجلاس کو پروروگ کرنا آسان ہوگا، یعنی غیر معینہ مدت کے لیے اس اجلاس کو ملتوی بھی کیا جا سکے گا. میرا ناظرین، رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن یہ تو آپ کو میں نے پس منظر بتایا آج کی اجلاس کا، لیکن آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مختلف مہمان گرامی موجود ہیں. میرے پہلے مہمان جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، مفتی محمد نعمان صاحب، جن کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جی ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں بہت اچھے اسکالر ہیں، دینی حوالوں سے، دینی معاملوں سے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عمیر قادری ترابی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. معذرت کہ تاخیر ہوئی، اور اب بھی کچھ نہیں پتا کسی وقت کوئی بریکنگ نیوز آئے گی، یا اگر جیسے ہی سچویشن چینج ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی نیوز آتی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے تو پھر ہمیں کٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے پرماننٹ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. ہم بہت اچھے نعت خواں، ثنا خواں ہیں، ایوارڈ یافتہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، اور نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام بھی. حرف معطر ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. جناب شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے، آپ ایک نام ہے نعت خوانی کا. نعت بہت سی، یعنی نعت خوانی کی پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ پہچان آپ کے نام سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہو. اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے اس کی عنایات ہے، آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار. بے شک بے شک، اللہ پاک کا کرم ہے. عمیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے ٹاپک رکھا تھا
زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ایک تو وہ زکوٰۃ ہے جو انسان پہ فرض ہے، جو کہ دینی ہی دینی ہے، جس کا نصاب ہے اور اس میں سے 2.5%، یعنی یہ آپ نے اس حساب سے زکوٰۃ دینی ضرور ہے، ورنہ آپ کا مال جو ہے وہ ناپاک رہے گا۔ مال کو اگر پاک کرنا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مال وہ مال جو آپ کی ضروریات میں نہ ہو، آپ کا رہنے والا گھر نہ ہو، آپ کی سواری نہ ہو، آپ کے پہننے کے کپڑے نہ ہو، آپ کی بچوں کے استعمال کی چیزیں نہ ہو، یا وہ سرمایہ جو آپ کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ رولنگ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے کتنی اچھا ایک پرنسپل بنا دیا کہ ضروریات کی چیزیں بھی نصاب میں نہیں آتی، کاروبار کا سرمایہ بھی نصاب میں نہیں آتا، ورنہ انسان کو کاروبار تو ساری عمر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 لاکھ روپے سے کاروبار کر رہا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے اس کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، جب وہ اس کاروبار سے پیسے نکال کے سونا، کوئی جائیداد یا کوئی ایسی چیز جو اس کے بالکل استعمال میں نہیں ہو، ایک طرف جیسے لوگوں کے پاس دکانیں ہوتی ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، ان سے کرایہ آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ کا ان کرائے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تب تو وہ نصاب میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ذریعہ معاش کچھ اور ہے اور یہ آپ نے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میری سیونگز رہیں، تو پراپرلی سیونگز کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تو ناظرین، ان دونوں حوالوں سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں سر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اس کے کیا مفہوم کیا نکلتا ہے، یعنی بس انسان کسی بھی طریقے سے جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اتنا خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ہر دور میں، ہر حالات میں لوگوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، اور غریبوں کی مدد کرنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں دیے ہوئے سے خرچ کرو۔ یعنی جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور وہ مال ہمیں اپنے پاس جمع نہیں کرنا، اس مال پر بھی کچھ لوگوں کا حق ہے، کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو مال سیو ہوتا ہے اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، ایک بہت طویل ٹاپک ہے، لیکن ہمیں آج چونکہ اس بات پر نظر رکھنی ہوگی کہ جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم پر واجب ہے اور ہمیں وہ دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ مال جو ہونا چاہیے نا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ مال حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ اب بندہ حرام کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں میں نا بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں مال بھی وہی قبول ہوگا جو پاک ہے، جو حلال ہے۔ اب اس کے بھی کئی طریقے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اجر ملنا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ پھر اس کی ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً خرچ کرنے والوں کو دگنا اور چگنا عطا فرماتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ایک اور بیان فرمایا کہ آپ یہ مال اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم رمضان شریف میں دیکھتے ہیں کہ راشن کی تقسیم اور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص کر پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ کیفیت ہم نے دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ اور بڑی اس میں تقسیم بڑی کیا تعداد میں جاتا ہے۔ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بتانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو شخص قابل رشک ہیں، یعنی وہ دو لوگ کہ اگر اس کام میں حسد بھی کریں تو ان کے لیے جائز ہے، جائز ہے، قابل رشک ایسی ہے۔ جائز حسد اگر آپ کریں دیکھ کے آپ کو یہ کہ میں بھی کاش یہ کر سکتا، کاش یہ کر سکتا۔ اب رائے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، جو قرآن پڑھے۔ آپ جانتے کہ رمضان شریف میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ پورے سال اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا جتنا رمضان شریف میں جتنا رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہاں اللہ، پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ مال جو آپ کی تجوریوں میں یا ہم سب کے پاس موجود ہے، یا جس کے پاس بھی موجود مال ہے، تو آگیا لیکن اس کو خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ مال وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، مال وہ ہے جو خرچ کر دیا، جو آپ نے پہن لیا، جو آپ نے کھا لیا۔
تو آگے جو اپنے مال بھیج دیا وہی آپ کا مال کہلائے گا اور وہی رائے خدا میں خرچ کرنا قبول ہوتا ہے. لیکن آخری بات یہاں پہ علماء ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اس مال کو خرچ کرنے میں دیکھو اضافہ کیسے ہوتا ہے. کہا جس طرح بندہ ایک بیج زمین پر ڈالتا ہے تو اس سے 7 بیلیں نکلتی ہیں, پھر ہر بیل سے 100 دانے نکلتے ہیں, تو یہ 700 یعنی راہ خدا میں جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے 700 بڑھ کر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے, اس کا نظام ہے. لوگ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, یہ ہوتا ہے. یہ تو لوگوں کی آزمائی ہوئی باتیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ بڑے مخیر ہو جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی وہ پہلے سے مخیر ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتے دیتے کس مقام تک پہنچا دیتا ہے. مفتی محمد نعمان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے زکوٰۃ کیا انسان خود دے سکتا ہے, حکومت پہ چھوڑ دے, بینک سے کٹ جانے دے, کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. زکوٰۃ اسلام کے پلر میں سے ایک پلر ہے, بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی اہمیت کو ڈیفائن کیا احادیث مبارکہ میں, اور پروردگار عالم نے اپنی پیاری کتاب کے اندر قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جا بجا ذکر کیا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام ہمارا ایسا ریلیجن ہے, ایسا دین ہے جو آپ کو فزیکل عبادت کے ساتھ ساتھ فائنینشیل عبادت کی طرف بھی راغب کرتا ہے. بالکل. فزیکل عبادت جسٹ لائک آپ نماز ادا کر رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ آپ کی باڈی سے کنسرن اور اللہ کے درمیان. اب مالی عبادت کے اندر دیکھیں تو زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ, لوگوں کے درمیان اپنی دولت کو عام کرنا, جتنا رب نے تمہیں دیا اس کے حساب سے دینا. اب زکوٰۃ کا نصاب کیا کہ اگر کسی کے پاس صرف گولڈ ہے تو وہ کم از کم 7.5 تولہ ہونا چاہیے. 7.5 تولہ. اور اگر صرف سلور ہے تو وہ کم از کم 52.5 تولہ ہونا چاہیے, جو دونوں چیزیں ہوں 52 تولہ. اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا نصاب نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس کچھ تولہ گولڈ ہوتا ہے, کچھ سلور ہوتا ہے, کچھ پرائز بانڈ ہوتے ہیں, کچھ کیش ہوتا ہے. تو جب ڈفرینٹ نصاب ہوتے ہیں تو وہ سب کمبائن ہوں گے اور پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ پورا مال اتنا بنتا ہے کہ اس کے اندر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے یا نہیں. اگر وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق آ سکتی ہے تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور زکوٰۃ ہولان ہول, عربی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا پورا سال گزر جائے آپ کی سیونگز کے اوپر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر آج کے دور کی بات کی جائے, ہم یہ اس 2022 اپریل کے اندر بات کریں آج کے دن, تو اس وقت کم و بیش 90,000 جو ہے نصاب بتایا اس کا سلور کا, کم و بیش 90,000 روپیز جس کے پاس ہوں سیونگز میں, تو اس دور میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو ہر شخص لیکن 7.5 تولہ سونا تو بنتا ہی نہیں, 1 تولہ ہی 1 لاکھ روپے سے اوپر کا ہے. 7.5 نہیں, وہاں بات 1.30-32 ہو گیا کچھ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ 1.30 1,30,000 1,32,000 سے 1 تولہ لگائیں, 7.5 تولہ سونا ہے. آپ اگر لگائیں گے تو یہ پیسے تو 10 لاکھ روپے سے اوپر پہ جائیں گے. اب ہم اگر ہم نصاب دیکھیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چاندی اور سونے کا ایک ریٹ ہوتا تھا. مطلب ریٹ سے مطلب یہ کہ اگر 52.5 اور 7.5 تولہ کا جو فرق ہے یہی قیمتوں میں بھی ہوتا تھا, دونوں کی قیمت سیم نکلتی تھی. سر اب تو سونے کا اگر آپ حساب لگائیں گے 7.5 تولے کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے اور دوسری طرف 90,000 روپے. تو انسان کیا کرے سر, مطلب وہ نصاب تو دونوں ہے نا. میں اگر سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کرتا ہوں, میں نہیں چاندی کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہا, پھر تو جو سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس سونے کے مطابق مال ہے جبھی تو اس سے کیلکولیشن کر رہے ہیں. کم سے کم نصاب بتانے کی اس کی لاجیکل ریزن بھی ہے نا کہ کم از کم نصاب سے آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر صرف گولڈ کے اوپر رکھ کر اچھا ایسا گولڈ جو کہ آپ کی بیوی کے پہننے کا ہو زیور کے طور پہ, اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. وہ سیونگز میں ہو یا استعمال میں ہو, دونوں صورت میں زکوٰۃ بنے گی. چاہے وہ استعمال میں آتا ہو پھر تب بھی جتنا بھی گولڈ ہے, جتنا بھی بیوی ہی دے گی. اچھا وہ ملکیت میں ہوگا اسی میں سے اسی میں کرنا تو یہ چاہیے وہی سونا توڑ کے رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں زکوٰۃ تو بیوی کو دینی. لیکن اگر بیوی کی کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ شوہر تو بچائے گا نا بیوی کو, ہاں پھر شوہر کو دینی پڑے گی. اس کو مالک بنائے گا, اپنی بیوی کو مالک بنائے گا, بھائی یہ تیری زکوٰۃ یہ پکڑ اور آپ اس کو ادا کریں. اچھا لیکن ادا تو آپ اپنی خرچ آپ اس کو خرچ کے لیتے ہیں. اچھا بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. تو سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے نا کہ زکوٰۃ میں یعنی اگر کوئی شخص ہے, اب سونے اور چاندی کی بات نہیں ہے, اس کے پاس کسی اور چیز کسی اور صورت میں سیونگز ہیں, یا اس نے فرض کریں
کہ کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، پیسے تو اس کے ہیں نا سر، صحیح 4 لاکھ روپے اسے کسی کو ادھار دیے ہوئے، انویسٹ کیا ہوا ہے، مالک نہیں ادھار دیا ہوا ہے سر، صحیح سیونگ تو ہے اس کی، صحیح میں نے مطلب زید کو دے دیا یا زید نے بکر کو دے دیا، ادھار دے دیا، پیسے میرے پاس سے میں نے اپنے پاس نہیں رکھے، مجھے پتہ ہے مل جائیں گے 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد مل جائیں گے. اب وہ 1 سال جو ادھار، میں سود نہیں لے رہا ہوں، لیکن کیا میرے اس پیسے پہ زکوٰۃ لگی جو میں نے ادھار دیے ہوئے تھے؟ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ مال مجھے مقررہ مدت کے اندر مل جائے گا تو آپ اس کو اپنے مال میں شمار کر کے زکوٰۃ ادا کر سر دیں، اور جہاں پہ بالکل امکان نہیں ہے کہ نہیں پتا تو پھر یہ سمجھے کہ وہ مال آپ کے پاس ہے ہی نہیں. چلیں آ گیا، مل گیا، پھر زکوٰۃ رمضان کے اگلے مہینے آ گیا مال واپس، جی، تو جس ایک وقت سال اس پہ سال گزر گیا اس پہ آپ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر واپس آ گیا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن جب تک آپ کے پاس ملک کے اندر آ گیا نا، ٹھیک ہے اس وقت تک نہیں دیں گے. یہ ٹھیک. اچھا علامہ صاحب ایک بات آپ سے میں چاہوں گا مختصر پوچھیں، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. سر مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور کوئی دھوکے سے ہم سے پیسے لے رہا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اگلا جو ہے نا وہ فریب کر رہا ہے، اس کے بعد پیسے ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے، اچھا آپ کو شک بھی ہو گیا، آپ جانتے بھی ہیں، تب بھی دے دیں گے آپ کیا کہ میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں بھائی، یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، میرا اور اللہ کا معاملہ میں دے رہا ہوں، میرا بندے کا معاملہ تو ہے نہیں نا، میں تو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. بلند بھائی یہ تو ایسی مثال ہو گئی کہ بندہ کھڈے کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس میں کود بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا. سر جیسے فرض کریں کہ ایک شخص ہوٹل پہ وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو، اب آپ کو پتہ ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ پیسے جو ہے نا اس کے پیسے لے لے گا یا کھانا لے جا کے کہیں بیچ دے گا، لیکن آپ کو اس نے اللہ کے نام پہ مانگا نا کہ سر اللہ کے نام پہ مجھے دے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس کے اگر پیچھے جائیں گے اور اس کو کھانا کھلائیں گے تو انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا سر، یہ بات فیکٹ ہے. انفاق فی سبیل ہم ان کے پیچھے دوڑ نہیں جا سکتے. ہاں دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر انفاق فی سبیل اللہ تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو دے دیں اور باقی یہ اس کا ایمان. دیکھیں ہم جسے مال دے رہے ہیں نا اس کو اس نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب دے کے کہ صدقہ کیا ہے کا اس ہاتھ سے دو سر وہ ہے، اور انفاق فی صدقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی صدقہ بھی راہ خدا میں ہی خرچ ہوتا ہے. بالکل سر، خیرات لیکن بھی راہ صدقہ خدا کوئی نہ میں کوئی بلا خرچ ہوتا ہے، ٹالنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے اس میں باقاعدہ کسی چیز کے وسیلے سے صدقہ دیا جاتا ہے کہ میں اپنی جان کا صدقہ دوں گا، اپنے مال کا صدقہ دوں گا، اپنے اہل و عیال کا صدقہ دوں گا. دیکھیں صدقہ بھی لینے والا فقیر ہی ہوتا ہے، ہاں خیرات لینے والا ہی فقیر ہوتا ہے. جہاں ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات، لیکن انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے میں تو فرق ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے میں ایک ٹاپک اس کا یہ بھی شامل ہے کہ یہ صدقہ بھی راہ خدا میں ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک. بتانے کا مقصد یہاں پر آپ نے جو بات کی چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ کیا ہم اس کے پیچھے جائیں، وہ بندہ فروڈیا ہے، وہ کھا جائے گا، ٹھیک، یا پھر وہ آگے جا کے مال بیچ دے گا. مجھے بتائیے ہم اتنے پارسا بن رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کر لے گا، یہ کر لے گا. جو رب ہمیں دے رہا ہے بے شک، وہ رب، ہم اپنے رب سے ہم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کے ساتھ جب ہم کسی کو دیں نا تو نہ گن گن کے نہ دے، کیونکہ رب بھی ہمیں گن کے نہیں دے رہا، وہ اپنی رحمت سے دے رہا ہے. تو ہمیں بھی دل کھول کر رائے خدا دینا چاہیے. بالکل سر. ایک شخص تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سخی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک اس نے بڑے دروازے بنائے ہوئے تھے. ایک دروازے پہ گیا، ایک شخص آگے کھڑا ہوا، اس نے مال دیا. اگلے دروازے پہ پھر وہی شخص آ گیا. جب وہ 10ویں دروازے پہ آیا تو کہنا تمہارا دل نہیں بھرتا، میں اتنے دفعہ تمہیں مال دے رہا ہوں. کہتا تو اپنے آپ کو سخی کہتا ہے نا، تو سخی ہوتا تو ایک در سے مجھے اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم.